بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ واجب صد احترام حاضرین کرام معزز و مکرم سامعین اعظام، اہلیان دل و میزان کے تمام دوستوں کو محبت خدا اور مصطفیٰ کی ایک خوبصورت اسلامی سینٹر بنانے پر سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار تمام دوستوں کے ذوق دین میں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ فرمائے اور دین کی خدمت اور دین کی خدمت کو سعادت سمجھ کے اور آخرت میں اپنے نصیب کا حصہ سمجھ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا خطاب موضوع کے حوالے سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محترم طاہر صاحب بہت کوشش کرتے رہے وقت کو بچانے کی اور ایگزیکٹ مائک میری طرف لانے کی، 7 بجے لانے کی، لیکن 7 بجے مائک مجھ تک نہیں پہنچ سکا۔ بہرحال جو کہ ہر دوست ذوق سے، شوق سے، محبت سے شرکت کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے ذوق کو، شوق کو اور محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گفتگو کو ہم بلا تمہید شروع کرتے ہیں۔ جو تلاوت کلام مجید آپ کے سامنے کی گئی، اس میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45، 46 اور 47، لیکن ہم نے جس لفظ کو فوکس کرنا ہے وہ لفظ سراج منیر ہے۔
لیکن ہم آیت کا ترجمہ اپنے سیاق و سباق کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45، یا ایھا النبی، اے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نابا سے ہے اور نابا خبر کو کہتے ہیں۔ آپ آخری پارہ کو جب پڑھتے ہیں تو عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ جواب قرآن مجید نے خود دیا کہ ایک بڑی خبر کے بارے میں۔ نبأ، قرآن مجید نے مختلف مقامات پہ قیامت کو نبأ عظیم، بہت بڑی خبر فرمایا ہے، اور جو اس بہت بڑی خبر سے آگاہ کرنے والا ہوتا ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ان کا خود آگہی حاصل کرنا اور اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو خبر سے پہلے علم کا درجہ آتا ہے اور پھر خبر کا درجہ آتا ہے۔ آپ کے پاس علم ہوگا کسی چیز کا تو آپ کسی کو خبر دے سکیں گے، اگر علم نہیں ہوگا تو آپ خبر کسی کو نہیں دے پائیں گے۔ تو قرآن مجید میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے باخبر، اے جاننے والے، وہ انسان جس کے دل میں سخاوت ہی سخاوت ہے، جو اسے بتایا گیا، جو انہیں کہا گیا، جس سے بھی آگہی دی گئی، ان کے من میں یہ حلاوت، محبت، شوق اور ذوق ہے کہ دوسرے بھی اس سے آگاہ ہو جائیں۔ عالم ہوتا ہے کبھی تو کنجوس ہوتا ہے، کہیں اہم بات سے دوسرے باخبر نہ ہو جائیں۔ یعنی پیغمبر ایسے نہیں ہیں بلکہ نبی ہیں، باخبر ہیں، خبر رکھنے والے ہیں اور خبریں دینے والے ہیں، خبروں سے آگہی دینے والے ہیں، اور خبریں اس میں ساری بڑی کی بڑی ہیں۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اے باخبر انسان، اس لیے کہ ہم اپنے نبی کو بے خبر نہیں مانتے۔ نبی کا لفظ جہاں پر آئے تو سمجھ جائیں کہ قرآن مجید دراصل یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگلی بات ایسا انسان کہہ رہا ہے جو بے خبر نہیں بلکہ باخبر ہے۔ اگلی جو بات ہے جس انسان کے بارے میں کہی جا رہی ہے وہ انسان بے خبر نہیں بلکہ باخبر انسان ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی نبی بے خبر نہیں تھا، ہر نبی باخبر تھا، اور باخبر نہ ہو تو پھر دوسروں کو باخبر کیسے کرے گا۔ اس لیے ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے، یا ایھا النبی، جہاں جہاں یہ ترجمہ لفظ آئے تو سمجھ جائیے کہ کہا جا رہا ہے کہ اے باخبر، باشعور، آگہی رکھنے والے اور کائنات کے ہر راز سے واقفیت رکھنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ انا ارسلناک، کوئی شک نہیں اس بات میں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ یہ جو لفظ ہم نے ہے اس سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے ادب کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ خدا کو تو کہو ذرا بے تکلفی ہوتی ہے۔ قرآن مجید ارسلنا کہتا ہے، ارسل تو نہیں کہتا کہ میں نے نہیں، ارسلنا ہم نے۔ اور جب لفظ ہم بولا جاتا ہے اس میں دیکھیں
قرآن مجید مختلف مقامات پہ دراصل امت کو اجتماعیت کا درس دیتا ہے کہ انا ارسلناک، میں اکیلا ہوں، بھیجنے والا اکیلا ہوں میں، لیکن میں خود کو اکیلا نہیں سمجھتا، میرے ساتھ ساتھ اور بھی ہیں، میں اکیلا نہیں کہتا۔ اب یوں کہہ لیں کہ میرے ساتھ اور فرشتے بھی ہیں اور مخلوقات بھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ انا ارسلناک، ہم نے جب آپ کو بھیجا ہے تو پوری کائنات یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ چاند سے مکڑے والا آنے والا کون ہے۔ یعنی ہم نے تو بھیجا ہے، لیکن ہم نے اس طرح بھیجا ہے کہ زیارت کرنے والے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آنکھیں ایسی تھیں جو آپ کو دیکھ رہی تھی۔ ارسلنا، ہم نے بھیجا، یعنی مقصد یہ ہے کہ بھیجا ہم نے اکیلے بھی ہے، لیکن دیکھنے والے بہت سے، تکنے والے آپ کو بہت سے ہیں، آپ کی ذات سے آگہی رکھنے والے، آپ کو جاننے والے۔ آج کا انسان جان سکے یا نہ جان سکے، لیکن کائنات کا ہر ذرہ آپ کی آگہی رکھتا ہے۔ آگے قرآن مجید خود اس بات کو واضح فرما دے گا۔ اب نبی کا معنی ہم نے باخبر کیا ہے، قرآن مجید آگے فرماتا ہے شاہد۔ شاہد کے 3 معنی ہیں، لیکن ہمارے موضوع سے چونکہ متعلق نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے شاہد میں 3 معنی کے اعتبار سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں، جو خود دیکھنے والا ہو، جو خود مشاہدہ کرنے والا ہو، اور مشاہدہ کرنے والا شہادت اس وقت دے سکتا ہے جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، اور پھر واقعے کے وقت خود موجود ہو۔ یہ شہادت، شہود اور مشاہدہ ہر معنی میں آتا ہے۔ یعنی شاہد کا لفظ فرمایا نبی کے بعد، شاہد کا لفظ فرمایا، اور شہادت میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہر انسان نے سماعت سے شہادت دی ہے۔ ہر انسان نے، اس میں ملائکہ بھی ہیں، اس میں جن و انس بھی ہیں، اور انسانوں میں پھر انبیاء بھی ہیں۔ ہر ایک نے جب رب کی گواہی دی ہے تو سماعت سے دی ہے، سماعت سے رب کے کلام کو سنا اور گواہی دی۔ انبیاء نے بھی رب کے کلام کو سنا، دل میں وحی القاء ہوئی تو گواہی دی۔ تو شہادت صرف سماعت سے دی گئی، یعنی علم کا ایک ذریعہ سماعت ہے، اس کی بھی شہادت قابل قبول ہے۔ سماعت کی شہادت بھی قابل قبول ہے کہ آپ کے سامنے کسی انسان نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ نے سنا اس کو، تو آپ کہیں گے کہ اس نے میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے لہٰذا یہ مسلمان ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں کہ ایک شخص نے صحابی کے سامنے کلمہ پڑھا، لیکن پھر بھی صحابی نے اسے قتل کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، خفا ہوئے، آپ کے چہرے پہ جلال آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اسے قتل کیوں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا تھا، دل سے نہیں پڑھا۔ تو آپ نے انتہائی ناراضگی کے ساتھ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس شخص کے دل میں اتر کے دیکھا تھا؟ آپ نے صرف اعتبار کرنا تھا اس کی زبان سے نکلتی ہوئی آواز کا، باقی رہا دل کا معاملہ وہ بندہ جانے اور رب جانے۔ تو سماعت جو ہے اس کی شہادت قابل قبول ہے۔ ہر ایک نے خدا کی گواہی دی سماعت سے، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدا کی گواہی دی تو سماعت سے نہیں، شہادت بصارت کے ساتھ آنکھوں سے دیکھا اور پھر شہادت دی، اور یہ شہادت سب سے بڑی شہادت ہے، یہ گواہی سب سے
بڑی گواہی ہے کہ سماعتوں میں کہیں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن بصارتیں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ اور قرآن مجید نے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کو فرمایا۔ قرآن نے فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ آپ کی نگاہ مبارک نہ بہکی نہ ہٹی، یعنی اس طرح نہیں ہوا جو دیکھا حقیقت میں دیکھا، ریالٹی کو دیکھا۔ اور آپ کی شہادت اس کائنات میں واحد گواہی ہے کہ جسے آپ نے دیکھ کے گواہی دی۔ قرآن مجید اس لیے آپ کو شاہد فرماتا ہے۔ اس کے بعد مبشر کا لفظ ہے۔ حقیقتوں کو دیکھ کے جو شخص حقیقتوں کے اندر کے حال سے واقف ہے، وہی آپ کو اس شے کی حقیقت کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ یہ گلاس ہے، اب اس گلاس کے اندر پانی ڈالا گیا، اسے پینے کے بعد ہی میں گواہی دے سکتا ہوں اس بات کی کہ میں نے لذت کو چکھا، ٹھنڈک کو اس کی محسوس کیا، اور یہ واقعہ پانی۔ اگر میں اس کی حقیقت کو نہ جانتا تو میں آپ کو اب پانی پیش کروں گا، آپ پینے کے بعد خود اپنی طبیعت میں فرحت اور پیاس کے بجھنے کو محسوس کریں گے۔ لیکن اگر میں نے اسے محسوس نہیں کیا تو آپ اسے کیسے محسوس کریں گے، یا میری بات پہ کیسے یقین کریں گے؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ آپ مبشر ہیں، یعنی خوشیوں کے لمحوں کو جس طرح آپ نے محسوس کیا ہے، آپ چاہتے ہیں اسی طرح کہ جس طرح میرا دل خوش ہے ہر لمحے، رب کی رضا پہ میں راضی ہوں، رب کی بات پہ میں راضی ہوں، اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں میں راضی ہوں۔ وہ حلاوتیں جو محسوس کرتا ہے انسان، ایک بڑے انسان میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی خوشیوں میں سب کو شریک کرتا ہے۔ ایک بڑے انسان میں کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی خوشیوں میں سب کو شریک کرتا ہے، شامل کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید آپ کو مبشر کہتا ہے۔ یا پھر یہ بھی ہے کہ جو آپ کو ملتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ مبشر کا معنی یہ بھی ہے کہ جو آپ سے ملتا ہے اور جب بھی ملتا ہے خوش ہو جاتا ہے، اپنے غم آپ کے دامن میں ڈالتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اپنے دکھ آپ کے دامن میں ڈالتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اس کا دل غمزدہ ہوتا ہے، آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا اسے دکھ دیتی ہے، آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، آپ اسے سکھ دیتے ہیں۔ ساری دنیا اسے ٹھوکریں مارتی ہے، اسے ٹھوکریں مار کے تباہ کرتی ہے، ہلاک کرتی ہے، برباد کرتی ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، آپ اسے اٹھ کے سینے سے لگاتے ہیں۔ مبشر ہے آپ کہ دنیا کا تھکا ہارا غمزدہ انسان آپ کی بارگاہ میں آئے تو آپ سینے سے لگاتے ہیں اور اس کے دکھ اپنے دامن میں ڈال کے اپنی خوشیاں اس کے دامن میں ڈالتے ہیں۔ نذیرہ، ڈرانے والے ہیں، یعنی اس اعتبار سے کہ آپ کی بارگاہ میں جو آتا ہے اتنا بلند مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ لحظہ بھر ادھر ادھر ہونے سے وہ گھبراتا ہے۔ آپ نے اس کو اتنی آگاہی بخشی ہے، اتنا علم آشنا کیا ہے کہ وہ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ ہم بعد میں آنے والے لوگ بھی بڑے مضبوط کردار کے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ پیغمبر کی بارگاہ میں جب ہم تھے، بعد میں آنے والی امت ان اعمال کو بڑی آسانی سے کرتی ہے، لیکن ہم ان اعمال کو کرتے ہوئے گھبرایا کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے، خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فورس اور پکڑنے والے، چور کو پکڑنے والے، زنا کرنے والوں کو پکڑنے والے نہیں بنائے تھے، لیکن صحابہ کرام آپ کی صحبت سے اس مقام تک پہنچے تھے کہ آپ ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہوتی تو آ کے کہتے یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ یہ جو نذیر کا مقام ہے کہ بندگان خدا کو اس مقام تک لے جانا کہ جہاں پہ ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ غلطی جو آج ہوئی ہے اسے آج ہی مٹا دیں، جو گناہ آج ہوا ہے اس گناہ کو آج ہی مٹا دیں، جو لغزش آج ہوئی ہے اس لغزش کو آج مٹا ڈالنا، اس لیے کہ اگلے ساز کا کوئی اعتبار
نہیں ہے، یہ ہے نذیر کا مقام کہ سامنے والا اس مقام تک پہنچ جائے کہ لحظہ بھر بھی ادھر ادھر ہو جائے تو پریشان ہو جائے۔ قرآن مجید اس کے بعد فرماتا ہے لیکن یہ ساری باتیں آگہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، کتنی صفات کے بعد قرآن مجید نے فرمایا نبی، شاہد، مبشر، نذیر۔ کتنی صفات کے بعد؟ 4۔ نبی کہنے کے بعد شاہد، آپ بھی میرے ساتھ کہیں، شاہد کہنے کے بعد مبشر، نذیر کہنے کے بعد 4 صفات کے بعد قرآن مجید نے پھر کیا فرمایا؟ داعیاً الی اللہ بإذنہ، اللہ کی طرف دعوت دینا۔ یعنی 4 کوالٹیز کے بعد اسلام اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وداعیاً الی اللہ بإذنہ، اللہ کی طرف بلانے والا۔ آپ سوچئے کہ جو شخص خود آگاہ نہ ہو اور کہے کہ میں دوسروں کو آگاہی دینے جا رہا ہوں، داعیاں کے لیے پہلے 4 صفات کا ہونا تو ضروری ہے۔ قرآن مجید اسی سٹیپ سے لیتا ہے بات کہ باخبر انسان جو ہے جب اسلام کی راہ پہ چلتا ہے تو اسلام کی جب وکالت کرتا ہے، اسلام کے بارے میں جب دلائل دیتا ہے تو بڑے مضبوط طریقے سے دیتا ہے۔ جب مسلمان خود آگاہ نہیں ہوگا، اس میں خود آگاہی نہیں ہوگی تو اسلام کے بارے میں وہ دلیل کیا دے گا؟ اسلامک سینٹر جتنے قائم کیے جا رہے ہیں ان کے قیام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ خود آگاہی اور پھر دوسروں کو آگاہی، اپنی ذات کی آگاہی، اپنے من کی آگاہی، اپنے ذہن و قلب کی آگاہی، اور پھر اس کے بعد جب آپ میں آگاہی آ جائے تو اس کے بعد پھر دوسروں کو آگاہی۔ لیکن 4 صفات اگر میکسیمم نہ ہو تو منیمم تو ہو۔ مسلمان قوم کو جن کے پیغمبر کے بارے میں ہے کہ وہ آگاہ تھے، آشنا تھے، باخبر تھے، مسلمان اتنا بے خبر تھے۔ سوچنے کی بات ہے کہ مسلمان اتنا بے خبر کیوں ہے کہ مسلمان کو کوئی خبر نہیں، اس کے پیغمبر تو باخبر ہو اور مومن بے خبر۔ ان کے پیغمبر تو ہر حقیقت کو دیکھ کر گواہی دے اور مسلمان سنی سنائی بات پہ جذباتی ہو جاتے، صرف سننے پہ اکتفا کرے۔ کوئی کسی کے بارے میں کہہ دے، وہ کہے ٹھیک کہا ہے، دوسرے کے بارے میں جو کہا ہے۔ قلندر ہر چیز بولتی جو کہتا ہے دیکھ کے کہتا ہے۔ مسلمان سوسائٹی کو بھی ایسے ہونا چاہیے کہ اس کے پیغمبر شاہد گواہی دیتے ہیں، گواہی دینے والے ہیں۔ ہماری عدالتوں کا حال دیکھیں، کیا معیار شہادت پہ پوری اترتی ہیں؟ ہماری کچہریوں کا حال دیکھیں، ہمارے انتشار اور افتراء اور تباہی کا حال دیکھیں کہ کیا ہماری عدلیہ معیار شہادت پہ پوری اترتی ہے؟ وہ پیغمبر جو پوری کائنات کو سروے کرنے کے بعد ہر حقیقت کی ریالٹی کو جاننے کے بعد گواہی دیتا ہے، ہم عدالتوں میں جا کے قرآن کو لا کر نکل گواہی دیتے ہیں۔ ہر ریالٹی کے اندر کی حقیقت کو جان کر جس کے پیغمبر کا لفظ پوری طرح تل کے نکلتا ہے منہ سے، اور ایک ایک لفظ جوہری کے موتی کی طرح ہوتا ہے جب باہر نکلتا ہے، پھول کی طرح نکلتا ہے آپ کی زبان سے، لیکن پیغمبر کو ماننے والے عدلیہ میں جا کر ظلم اور تشدد کے خلاف فیس کرنے کی بجائے قرآن کو اٹھا کے جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ شاہد ایک ہے اوپر سے شہادت کا چلنا، ایک ہے سوسائٹی میں اندر جذب کر جانا۔ پیغمبر کو ہم نے مانا ہے اگر گواہی دینے والا تو پھر اپنے من کی گواہی دے، جو من کہتا ہے وہی زبان پہ آئے۔ اس لیے کہ اگر ہم لوگ اگر اندر کی گواہی بھی باہر نہیں
شاہد کیسے مانا؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ شاہد کا لفظ اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے معیار عدلیہ جتنا بھی ہے اس کا سٹینڈرڈ پوری دنیا سے بلند ہو جائے. پوری دنیا فالو کرے, پتہ چلے کہ ہم کسے ماننے والے ہیں. ہم باخبر انسان کو ماننے والے ہیں, اور اس انسان کو ماننے والے ہیں جو شاہد ہے, جس نے پوری دنیا اس کے سامنے ڈٹ گئی, مخالفت پہ تل گئی, قبائل سارے خلاف ہو گئے, سارے احباب خلاف ہو گئے, چند لوگ بچ گئے, کمزور بھی تھے, کچھ کمزور کچھ دولت مند بھی تھے, آپ کے رفقا آپ کے آس پاس تھے, پوری دنیا مخالفت ہو گئی, لیکن انہوں نے کہا جو میں نے دیکھا ہے میں وہی گواہ کروں, جو میں نے دیکھا ہے میں وہی کہوں گا, اور جو میں نے دیکھا ہے وہی کہوں گا, اور وہ نہیں کہوں گا جو میں نے دیکھا نہیں ہے. سو آپ نے وہی کہا, نہ گھبرائے نہ کمپرومائز کیا. شاہد ہے آپ, شاہد ہے, اسے کہتے ہیں نقطہ شہادت کا انتہا کہتے ہیں. لیکن جب شہادت اوپر سے یوں برسات کی طرح برستی ہے تو ہمارے معاملات میں بھی ایک شہادت ہوتی ہے. ہم جب یہ دیکھیں کہ بھی بات سچی اگر دشمن کی طرف بھی ہو, بات سچی اگر دشمن کی طرف بھی ہو تو ہماری شہادت اسی طرف جائے. قرآن مجید اس لیے جو فرماتا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط, انصاف کے ساتھ قائم رہنے والے ہو جاؤ. وہ گواہی چاہے تمہاری ذات کے خلاف جائے, تمہارے والدین کے خلاف جائے, تمہارے اقربا کے خلاف جائے, تمہارے دوستوں کے خلاف جائے, جس کے خلاف جائے, لیکن جو سچی بات ہے وہی کہو. ٹھیک ہے نا, یہ ہے شاہد کا مفہوم شہادت. پھر اس کے بعد قرآن آپ کو مبشر کہتا ہے, نذیر کہتا ہے. یہ چار کوالٹیز کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ جنہوں نے دعوت دینی ہے اسلام کی, ان میں یہ چار کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے کہ ان کی صحبت میں جو آئے, دکھ کا مارا ہوا آئے, ان کے چند جملے اس کے دل میں, اس کے دل کو مسرت سے بھر. یوں نہ ہو دعوت دینے والا اس طرح کا نہ ہو کہ ڈرا ڈرا کے مارتے. بندہ جب اس کی محفل میں آئے تو ٹانگوں پہ چل کے آیا تھا, لیکن جب جانے لگے تو ٹانگوں پہ چل کے نہ جائے. اس طرح نہیں ہے دعوت کا طریقہ. مبشر ہے, دکھوں کا مارا جو آئے. ایک صحابی کے بارے میں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آئے اور بیٹھے رہے. آپ نے ان کی امت کا اندازہ کیا, آپ نے انہیں بکریوں کا ریوڑ کھڑا تھا, آپ نے فرمایا سارا کچھ. اچھا وہ لے کے گیا اور وہ انہوں نے پورے قبیلے سے جا کے کہا, کہنے لگے کہ پیغمبر صرف ایمان سے نہیں نوازتے, ایمان سے نہیں نوازتے, جہاں ایمان کی محتاجی دور کر دیتے ہیں اسی طرح ہماری زندگی کی محتاجیوں کو بھی دور کر دیتے ہیں. بشیر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دعوت دین کی بات کر رہے ہیں, اس طرح بات نہ کریں کہ جس طرح آپ ڈٹ مار دینا چاہتے ہیں. قرآن فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. کہ اگر تمہیں دین کی طرف بلانا ہے, اگر تم چاہتے ہو ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کے دین کی طرف بلانا ہے, بالحکمت. حکمت نبوت کو بھی کہا گیا, حکمت رسالت کو بھی کہا گیا, حکمت قرآن و حدیث کے نتائج اور ثمرات کو بھی کہا گیا, حکمت دانائی کو بھی کہا گیا. ہم اسلام کی بات کرنے والے لوگ اگر اسلام کی بات کرتے ہیں ان میں حکمت نہیں ہے, دانائی نہیں ہے, رسالت و نبوت کا فیض نہیں ہے, اور اگر ان کے سامنے قرآن و حدیث کے ثمرات نہیں ہے تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت. کیسے حکمت کے ساتھ؟ ہم اگر کھانا کھائیں تو ہنڈیا میں پکتا ہے, ذائقہ چنتے ہیں ہم, پھر اس کے بعد ہم اسے برتنوں میں سجاتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم ایک میٹھے کی ٹرے سے بناتے ہیں, اس میں ڈالتے ہیں اس کو, پھر اس کے بعد گلاسوں میں اور جوس کو سامنے سجا کے رکھتے ہیں.
لنگر سجایا جائے، دسترخوان سجایا جائے مسلمان قوم کے گھر کا، تو دانائی سے سجایا جائے، دانائی سے سجایا جائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے بوتلوں میں سالن ڈالا، کبھی ایسا ہوا نہیں، ایسا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے گلاس میں سالن ڈال کے دیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے اگر اسلام کے نام پہ کام کرنا ہے تو بساط بھی تو ادب کی آئے، بساط بھی تو اس طرح بچھائے، کم از کم ایسے بچھائے جس طرح ہم گھر کا دسترخوان بچھاتے ہیں۔ لفظ بولے جب پیغمبر کے بارے میں تو توڑ کے بولے، جب اسلام کی بات کرے تو پورے وزن سے کرے، جب اسلام کی بات کرے تو دل کے اندر کی گہرائی سے کرے، دل بولے تو من بولے تو پھر زبان بولے، پھر آپ بات کریں جہاں جا کے کریں، اور جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ طاقت پرواز پر نہیں، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اندر کی آواز نکالیے، ادعو الی سبیل ربک، جس طرح کھانا کھاتے ہوئے آپ کا من اس طرف دوڑ کے جاتا ہے، اور جس طرف من دوڑ کے جاتا ہے ہاتھ بھی اسی طرف دوڑ کے جاتا ہے۔ جس طرف من جاتا ہے آنکھیں دیکھتی ہیں اس کو، ہاتھ بھی اسی طرف جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر آپ نے چاول کھانے ہو، من چاہ رہا ہو تو ہاتھ بڑھ کے کبھی پانی کی طرف نہیں جاتا۔ اسلام کی بات کرنی ہے، عقل سے کریں، دانائی سے کریں، محنت سے کریں۔ جتنی محنت دسترخوان سجانے میں لگتی ہے، کم از کم اتنی محنت تو کریں اسلام کی بات کرنے میں، اتنی محنت تو کریں۔ ہماری خواتین جتنی ہنڈیا پکانے میں وقت لگاتی ہیں، کم از کم اسلام کی بات کرنے میں اتنا تو ہم سوچیں نا، ہماری بہن اتنا تو سوچے نا، ہماری بیٹی اتنا تو سوچے نا کہ جتنا ہنڈیا پہ ٹائم لگتا ہے اتنا تو سوچنا لازم ہے، اس لیے کہ دسترخوان سجتا نہیں ہے جب تک اس سے پہلے محنت نہیں کی جاتی۔ اسی طرح اسلام کا نام سجتا نہیں ہے جب تک مسلمان قوم پوری طرح محنت نہیں کرتی۔ ادعو الی سبیل ربک والموعظۃ الحسنہ، کہ جب بات کریں تو من میں اتر جائے۔ کیا قرآن کہتا ہے؟ جب بات کریں تو من میں اتر جائے۔ پہلے تو میرے من میں اترے گی، پھر آپ کے من میں اترے گی، پہلے ہمارے من میں اترے گی، پھر دوسرے کے من میں اترے گی۔ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، جب پھر کوئی تکرار ہو جائے، کوئی بحث ہو جائے تو کائنات کا بہترین طریقہ اپنایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان قوم کائنات کی بہترین قوم، جب بہترین قوم ہے تو پھر بہترین طریقہ۔ آپ دیکھیے نا کہ خاتون کا گھر، جتنی اچھی خاتون ہے اس کا گھر اتنا سجا ہوگا، سنورا ہوگا، بنا ہوگا۔ بیٹیوں کا گھر جتنا بنا اور سنورا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بیٹی سلیقہ مند ہے، یہ بہن سلیقہ مند ہے۔ سلیقہ شعار ہے، کسی اچھی ماں کی صحبت میں رہی ہے۔ مسلمان قوم جب اسلام کی بات کرتی ہے، پہلے تو یہ ثابت کرے کہ وہ بہترین قوم ہے، اور اگر وہ ثابت نہیں کر سکتی، اگر ثابت کر سکتی ہے، طریقہ یہی ہے کہ کائنات میں کوئی گالی دیتا ہے لیکن وہ پھول ہی برسا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، مرحبا مرحبا، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ سنا ہے بات کرے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، چلو چل کے بات کر کے دیکھتے ہیں کہ اس طرح ہو کہ لوگ بڑھیں آپ کی طرف۔ بھی جب بات کرتے ہیں پھول جھڑتے ہیں، ذرا اس قوم سے بات کر کے ذرا دیکھتے ہیں۔ لوگ چاہت رکھیں، من میں پیاس رکھیں، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ دعوت کا طریقہ کار یہ ہے، دعوت کا طریقہ کار ان 4 مراحل کے بعد مسلمان قوم دے سکتی ہے۔ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اس کے بعد قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ 5 صفات کے بعد قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کیا ہے؟ سراج منیر۔ 5 کوالٹیز کے بعد، پہلے نہیں رکھا، 5 کوالٹیز کے بعد اسے رکھا۔
وسراج منیرا. سراج منیر فرمایا کس طرح؟ اب سراج کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے چراغ کو کہتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا، بعض لغات لکھنے والوں نے کہا کہ بھئی یہ جو سراج ہے فارسی کے چراغ سے، فارسی میں چراغ کا لفظ بولتے ہیں اور عربی میں بدل کے آیا ہے سراج کی صورت میں، تو اس لیے اسے چراغ کہا گیا. لیکن دوسرا معنی اس کا آفتاب ہے. کیا معنی ہے؟ آفتاب، یعنی وہ جو سامنے آسمان پہ چمکتا ہے سورج، سراج اسے بھی کہا گیا. اسی سورج سے سراج کا چراغ سے ہے، یعنی جو چھوٹا لیمپ ہوتا ہے. اب مختلف لوگوں نے مختلف تراجم کی اس کے، اور منیرا کا لفظ ہے دونوں، یعنی دونوں کہیں. منیرا دو معنی ہے. ایک معنی ہے چمکتا ہوا، یعنی روشن ہے جو. ایک معنی ہے چمکا دینے والا، روشن کر دینے والا. خود بھی روشن، دوسروں کو بھی روشن کر دینے والا. ہم پہلے آتے ہیں چمکتے ہوئے اس آفتاب کی طرف. یہ آفتاب زمین کو وہ کچھ دیتا ہے کہ جس سے زندگی چلتی ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ سورج نہ چمکے تو زمین میں بیج نہ پھوٹے. اگر یہ سورج نہ چمکے، ایک خاص مقدار میں سورج کی گرمی اور تپش جب بیج کو نہ پہنچے تو بیج زمین سے نکل نہیں سکتا. ایک خاص مقدار میں سورج کی تپش پہنچتی ہے تو زمین سے بیج نکلتا ہے، پودا بنتا ہے. ایک خاص مقدار میں یہ سراج ہے. پھر یہ ہے کہ دنیا میں گرمی عطا کرتا ہے، موسموں کو متوازن رکھتا ہے. موسم کو متوازن، موسموں کو کیا کرتا ہے؟ ہمارا موسم متوازن ہے کہ نہیں؟ آپ دوست بیٹھے ہیں متوازن. اب سورج ویسے بھی جانے والا ہے اور ٹائم بالکل قریب ہے، جبکہ گفتگو جو ہے اپنی نہج پہ اب پہنچی ہے. تو سراج کا مطلب کیا ہوا کہ وہ سورج جو موسموں کو متوازن رکھتا ہے، وہ سورج جو زمین کو تپش دیتا ہے، حرارت دیتا ہے تو بیج نکلتا ہے. بیج نکلے گا تو درخت بنے گا، درخت بنے گا تو ثمر آئے گا. اور پھر یہ ہے کہ جب سورج کی حرارت آتی ہے تو پودا سردی سے بچتا ہے، پودے کو گرمی پہنچتی ہے، پودے میں زندگی پیدا ہوتی ہے. کیا میں آپ سے اب سوال کرتا ہوں، ہم پھر پیغمبر کی ذات کی طرف جائیں. میں آپ دوستوں سے سوال کرتا ہوں، کیا بیچ میں آپ کو روشنی نظر آتی ہے؟ درخت کا تنا جو نکلتا ہے یوں کر کے مضبوط ہوتا ہے، کیا اس میں آپ کو سورج کی تپش نظر آتی ہے؟ جو اس درخت پہ پھل لگتا ہے اس میں جو رنگ بنتے ہیں، رنگ بنتے ہیں، پھلوں میں جو رنگ بنتے ہیں، رنگ بنتا ہے، اس رنگ میں سورج کی تپش نظر آتی ہے اور روشنی نظر آتی ہے. جو پتے بنتے ہیں، جو پتے سجتے ہیں، درخت کو سجاتے ہیں اور من کو لبھاتے ہیں. موسم بہار میں من اجلا اجلا رہتا ہے، درخت روشن نظر آتے ہیں، سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، ہر جانب سورج کی تپش ان پہ بھی پڑتی ہے، روشنی کا لمس انہیں بھی نصیب ہوتا ہے. کیا آپ کو سبز پتوں میں روشنی کی تپش نظر ساروں کو نظر نہیں آتی یا کچھ کو نظر آتی ہے؟ ساروں کو نظر نہیں، تو سارے نظر نہیں آتی تو پھر سارے لوگ، ساروں کو نظر نہیں آتی. کیا آپ اس ریالٹی سے ہم سب مل کے کیا انکار کر سکتے ہیں کہ سورج جڑ میں نہیں؟ بھئی نظر نہیں آتی.
میں مانتا ہوں آپ کو بھی ہمیں بھی نظر نہیں آتی. کیا تپش جڑ میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیا تپش کی زندگی، جڑ کی زندگی تپش سے ہے کہ نہیں ہے؟ زمین کی تپش سے، اوپر سورج کی تپش سے کیا بیج جو نکلتا ہے، نکلنے والے بیج میں کیا روشنی کی تپش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر درخت نکلتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، جہاں پانی اس میں ہوتا ہے، پانی بھی نظر نہیں آتا لیکن اس کی زندگی میں پانی ہوتا ہے. اگر سبز پتے نکلتے ہیں تو بھی ان کی زندگی میں سورج کی تپش بھی ہوتی ہے اور پانی کی نمی بھی ہوتی ہے. اسی طرح پھل نکلتا ہے، پھل جب نکلتا ہے پانی کا رس بھی ہوتا ہے اس میں اور سورج کی تپش بھی اس میں ہوتی ہے. اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ آپ سراج منیر ہے. اللہ نے اپنے نور سے آپ کے نور کو بنایا اور پھر آپ کے نور سے پوری کائنات کو بنایا. نظر نہیں آتا نور لیکن ہر ذرے کا سینہ چیر کے دیکھیں محمد مصطفیٰ کا نور نظر آئے. بات یہ ہے کہ آنکھیں چاہیے، وہ کہتا ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا، سورج کی تپش ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ آپ سراج منیر ہے کہ جس طرح سورج کی تپش ہر ذرے میں نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہے، لیکن جس طرح درخت کی جڑ میں سورج کی تپش نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہے، تنے میں سورج کی تپش، پانی کی نمی نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہے، پتوں میں جس طرح سورج کی تپش، پانی کی نمی نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہے، اسی طرح پھلوں میں جس طرح پانی کی نمی اور سورج کی تپش نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہے. اسی طرح قرآن آپ کو فرماتا ہے کہ آپ چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح ہیں کہ پوری کائنات میں پانی کی نمی اور سورج کی تپش نظر نہیں آتی لیکن ریالٹی یہ ہے کہ موجود ہوتی ہے. اسی طرح محمد مصطفیٰ کا نور اگرچہ بظاہر نظر نہیں آتا لیکن ہر شے کی زندگی میں پیغمبر کا نور ہے. اسی لیے قرآن آپ کو سراج منیر کہتا ہے، چمکتا ہوا آفتاب، چمکا دینے والا آفتاب کہتا ہے. اور وہ آفتاب ہمیں قریب پھٹکنے نہیں دیتا، وہ آفتاب ہمیں قریب پھٹکنے نہیں دیتا، قریب آنے نہیں دیتا. ہم جانا بھی چاہیں تو ہم جلا کے خاک کرتے، کوئی بھی جانا چاہے وہاں پر اسے جلا کے خاک کرتے. لیکن میں قربان جاؤں کملی والے کے اور مدنی تاجدار کے، وہ ایسا چمکتا ہوا سورج ہے کہ جو قریب جائے ٹھنڈک میں آتا ہے، جو جتنا قریب آئے اتنا اس کے من میں پیغمبر اترتا ہے، اس کے جتنا قریب جائے وہ جلاتا ہے، وہ جلاتا ہے جتنا قریب جائے، اور اس پیغمبر کی جتنا قریب جائے یہ جلاتا ہے، وہ جلاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جلاتا ہے، یہ جلاتا ہے، وہ جلا کے راکھ کر دیتا ہے، یہ جلا کے زندگی دیتی ہے. جلانا زندگی دینا، کسی کو روشنی دے دینا، یہ روشنی دیتے ہیں، وہ جلا کے راکھ کرتا ہے. وہ موت دیتا ہے، یہ زندگی دیتے ہیں. اور انسان کی تباہی کا سبب ہے اگر قریب چلا جائے تو انسان اس میں جتنا قریب آئے گا اتنا خوش ہو جائے گا، اتنا آباد ہو جائے گا. یہ سراج منیر ایسا ہے کہ جو جتنا قریب آتا ہے، جتنا قریب آ جائے کوئی صدیق بن جاتا ہے، جو جتنا قریب آئے گا کوئی فاروق بن جائے گا، کوئی اور قریب آئے گا تو غنی بن جائے گا، کوئی اور قریب آئے گا حیدر کرار بن جائے گا، کوئی اور قریب آئے گا تو سیف اللہ بن جائے گا، کوئی اور قریب آئے گا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بن جائے گے، کوئی اور قریب آئے گا تو مفسر قرآن بن جائے گا، کوئی اور قریب آئے گا تو ابو ہریرہ محدث حدیث بن جائے گی. تو جتنا قریب آتا ہے روشنی پاتا ہے، اس سے جتنا قریب جائے گی اتنا جل جائے گی، اس کی جتنا قریب آئے گی یہ جلا جائے گی. سراج منیرہ یعنی مقصد یہ ہے کہ ان کے قریب آئے تو ٹھنڈکیں ملتی ہیں، رونقیں ملتی ہیں، محبتیں ملتی ہیں، دکھ دور ہوتے ہیں، خوشیاں ملتی ہیں. سراج منیرہ، سراج منیرہ چمکتا ہوا آفتاب ہے.
قرآن نے اس کے ساتھ مثال دی، لیکن فی الواقع اس کے مزاج میں اور پیغمبر کے مزاج میں بڑا فرق ہے۔ لیکن اس بات پہ نہ جائیں کہ آپ نے دیکھا نہیں۔ اب دیکھیں نا، وہ سورج کہاں تک روشنی دیتا ہے؟ ہم میں سے کسی کے من میں جلا دیتا ہے وہ سورج، تن میں دیتا ہے، من میں دیتا ہے۔ کیا وہ سورج قبر میں بھی روشنی دیتا ہے؟ کیا وہ سورج قیامت میں بھی روشنی دیتا ہے؟ حشر میں یہ سورج تو قیامت کے دن سوا نیزے پر ہوگا، تو جلائے گا، پریشان کرے گا۔ یہ تو جلائے گا جس کو کوئی شخص کس مشکل میں ہوگا، کبھی کوئی مشکل میں ہوگا، یہ تو جلائے گا، قریب آ جائے گا۔ یہ جتنا قریب آئے گا قیامت کے روز سوا نیزے پر آئے گا، پیغمبر پاک نے فرمایا یہ قریب آئے گا تو انسان پسینے میں ڈوب جائے گا، کوئی غوطے کھائے گا، کوئی کیا ہوگا، کوئی کس طرح ہوگا، ہر شخص مشکل میں ہوگا۔ یہ قربتیں بخشیں تو بندہ مشکل میں، وہ قربتیں بخشیں تو آسانیاں مقدم، قربتیں بخشیں تو آسانیاں مقدم ہیں۔ یہ قبر میں نہیں چمکتے، یہ من میں نہیں چمکتے، لیکن وہ قبر میں چمکتے ہیں۔ قبر کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ الحضرت عظیم البرکت امام احمد رضا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری قبر کو ذرا بڑا بنا۔ آپ سے پوچھا گیا کیوں بڑا بنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ سراج منیرہ جب تشریف لائیں گے، جو نہ ہو کہ اللہ، ویسے مومن کی قبر تو حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے۔ آپ تو مومنوں کے امام ہیں، پاکیزہ انسان ہیں، آپ کی قبر کتنی وسیع ہوگی یہ تو ہم نہیں جانتے، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری ذرا قبر کو کھلا بنانا، ذرا بڑا بنانا، کہ پیغمبر پاک جب تشریف لائیں، میری قبر کا اندھیرا جب اجالے میں بدل جائے تو احمد رضا کہیں بیٹھا نہ رہے یا لیٹا نہ رہے۔ میری قبر کو خود ہی اتنا بڑا بنانا کہ جیسے پیغمبر تشریف لائے تو احمد رضا کھڑے ہو کے درود و سلام پیش کریں، تاکہ پیغمبر کے سامنے بے ادبی نہ ہو جائے اور سوء ادب سب کچھ برباد کر دیتا ہے، بے ادبی سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ تو قبر میں اجالا کرنے والے ہیں یہ سراج منیر، وہ سورج دور کرتا ہے، یہ سورج قریب کرتا ہے۔ تو یہ جو فرق ہے قرآن مجید، اگر ہم کہیں اس بات کو ہم یوں لے کے چلیں، لیکن کیسے لے کے چلیں؟ اس بات کو ہم یوں لے کے چلیں، لیکن گھڑی کی سوئی اتنی بالکل سیدھی ہے۔ وہ ایک دفعہ میں قریجوں میں خطاب کر رہا تھا تو سامنے جو گھڑی لگی تھی، وال کلاک لگا تھا، وہ رکا ہوا تھا، تو مجھے کافی دیر ہو گئی تو خطاب کرتے ہوئے تو میں نے دوستوں سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ وال کلاک چلائیں گے تو میں اپنے خطاب کو ختم کروں گا۔ آپ نے وال کلاک چلایا ہی نہیں ہے، میں نے خطاب کو روکنا نہیں ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وال کلاک ہمارا بالکل سیدھا، سوئی کو سیدھا کر چکا ہے۔ لیکن اتنی بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ پیغمبر کریم رؤوف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم عید میلاد مناتے ہیں، دراصل عید میلاد ہم منا نہیں سکتے۔ آپ فرمائیں گے کیسے نہیں منا سکتے؟ دراصل جب آپ کی تخلیق ہوئی، جب آپ کی خلقت ہوئی، اس وقت نہیں تھا، ٹھیک ہے نہیں؟ اس وقت نہیں تھا، یہ زمانہ نہیں تھا، یہ اوقات کی سوئی نہیں تھی، یہ سوئی تو اب آئی، زندگی میں اب داخل ہوئی ہے آگے، جس نے ہماری زندگی کو لمحوں میں بانٹ کے رکھ دیا ہے۔ یہ بھی تفریق کی صورت ہے۔ تو یہ وقت نہیں تھا اس وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تخلیق ہوئے، میرے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ سب دوست اونچی آواز، جب آپ
کے نور کو قرآن مجید بھی اس حوالے سے بیان کرتا ہے، لیکن ہم حدیث پاک سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے، یہ آپ حدیث پاک سنتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں، لیکن ہم اللہ نے اپنے نور سے آپ کے نور کو پیدا فرمایا. ہم چونکہ اس وقت نہیں تھے، اگر ہم اس وقت بھی ہوتے تو اس وقت بھی ہم عید میلاد مناتے. اس وقت چونکہ نہیں تھے ہم، وقت دراصل وہی تھا، چونکہ وقت نہیں تھا اس وقت وہی تھا عید میلاد منانے کا کہ جب اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کریم کے نور کو پیدا فرمایا تھا، تخلیق فرمایا تھا، وجود عطا فرمایا تھا. وہ تھا دراصل وقت، لیکن چونکہ وقت نہیں تھا. دونوں باتیں سمجھ آئے کہ وہ وقت تھا عید میلاد منانے کا اور وقت نہیں تھا چونکہ وقت نہیں تھا. وہ وقت تھا عید میلاد منانے کا چونکہ تخلیق اول جو ہے پیغمبر پاک کی وہ تھی. اس سے ایک نقطہ بہت خوبصورت سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر اس وقت تخلیق ہوئے جب وقت نہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد وقت آیا ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا الدہر، کہ زمانے کو گالی نہ دو، اس لیے کہ زمانہ پہچان ہے رب کی. آپ دیکھیں کب سے چلا ہے یہ سرکل میں چلا ہے، جس کی مخلوق اتنی دراز ہے کہ کب سے یہ وقت چلا ہے اور کب تک جائے گا. لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسان اس وقت میں آئے اور چلے گئے. وہ وقت خدا کی پہچان کا جو ذریعہ ہے، وہ وقت دراصل محمد مصطفیٰ کے نالین پاک کا صدقہ ہے. یہ تو ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم کہتے ہیں چلو سال گزر گیا، اب ذرا پیغمبر کو یاد کریں. یاد تو ہر لمحے رکھتے ہیں ہم، یاد تو ہر لمحے رکھتے ہیں ہم. آپ کو ذرا یہ لمحہ مل بیٹھ کے خوشی منانے کا ہوتا ہے. ہم تو چاہتے تھے کہ ہم اس وقت منائیں کہ جب وقت نہیں تھا. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کا میلاد اس وقت منائیں جب وقت نہیں تھا. لیکن ہم کیا کریں کہ ہم وقت کے محتاج ہیں اور پیغمبر وقت کے محتاج نہیں ہے. من تو یہ چاہتا ہے کہ کبھی رب موقع عطا فرمائے تو اللہ تعالی ہمیں فرمائے کہ ہم نے جب وقت نہیں تھا تو ہم نے کب پیدا کیا تھا، کب تخلیق کیا تھا آپ کے نور کو، تو ہم اس وقت مناتے. اب تو ہم کہتے ہیں کہ ظہور ہوا ہے. اب کیا ہوا ہے؟ ظہور ہوا ہے. آپ کی ولادت کا ظہور ہے، ولادت کا وقت نہیں ہے. بلکہ اس سے پہلے آپ دو مرتبہ، پہلے آپ نور کی صورت میں، پھر آپ روح کی صورت میں وجود میں آئے، پھر آپ بدن کی صورت میں وجود میں آئے. یہ تو میلاد ظہور کا ہے، یہ ظہور کا وقت ہے پیغمبر کریم کا. ہم ظہور مناتے ہیں، ہم میلاد کا کیا مناتے ہیں؟ ظہور مناتے ہیں. ہم میلاد منا نہیں سکتے، ہماری طاقت میں نہیں، ہماری بساط میں نہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ ظہور جو ہوتا ہے وہ میلاد جیسا نہیں ہے. ظہور جو ہوتا ہے وہ میلاد جیسا نہیں ہوتا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ چلو جو کچھ ملتا ہے من ملے، جو کچھ ملتا ہے دامن ملے، کہ پیغمبر کا صدقہ ہی مل رہا ہے. ظہور ولادت ہے. اور قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ آپ کے نور کی بھی بات کی قرآن مجید نے آپ کی روح کی بھی بات کی. اور جب مرحلہ ظہور آیا تو قرآن مجید نے آپ کے ظہور کو بھی قسم کھا کے بیان کیا. قرآن مجید نے آپ کے ظہور کو بھی قسم کھا کے بیان کیا اور فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. قسم ہے پیارے حبیب، میں قسم اٹھاتا ہوں اس بات کی، اس شہر مکہ کی اٹھاتا ہوں کہ جب آپ اس میں حرامت تشریف لاتے. ایک ہے نزول ہونا اور ایک ہے ولادت ہونا. وانت حل کے دونوں معنی ہے.
قسم اٹھاتے ہیں آپ کے ظہور ولادت کا۔ یہاں پر بھی قرآن کی تسلی نہ ہوئی، قرآن نے کہا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم اٹھاتے ہیں آپ کے والد کی بھی اور قسم اٹھاتے ہیں اس پر نور چہرے والے بیٹے کی۔ مقصود کہنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید نے تینوں سٹیپس کو بیان کیا، اور اگر ہم سراج منیر کا تعلق اگر ہم ملائیں اس نور کے ساتھ کہ نور اولی کے ساتھ اگر ملائیں کہ جس سے پیغمبر کا نور پیدا ہوا، کہ اس نور سے سارا فیض بنا، آپ سراج منیر اس نور کی بنا پر بنے۔ آخری جو آیت مبارکہ ہے اس کا ترجمہ سن لیجئے اور ہم بات کو اختتام پہ پہنچاتے ہیں۔ وبشر بس یہ حسن کلام ہے، یہ حسن کلام ہے قرآن کا۔ عظیم پیغمبر کے ذکر کے بعد، ان کی خصوصیات کے ذکر کے بعد، ہم جیسے گناہگاروں کو بھی قرآن یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں کہ پیغمبر کا ذکر فرماتے فرماتے قرآن مجید پھر کہیں امت کا ذکر فرماتے۔ آپ دیکھیں نا معراج کی رات جب السلام علیکم ایھا النبی کیا آیا، اے پیارے نبی، اس وقت بھی باخبر کہا گیا، اے باخبر انسان آپ پہ سلام، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہاں تک بات رک گئی تھی، اب یہاں تک بات رک گئی، آگے کا لفظ پیغمبر کا لفظ ہے کہ پیغمبر نے اپنی امت کو بلایا، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو اور میرے نیک بندوں پر بھی، اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام۔ پیغمبر نے یاد رکھا، قرآن مجید نے یہی انداز رکھا۔ قرآن مجید کا انداز دیکھیں، اتنے بڑے ذکر کے بعد مجھ جیسے گناہگار کی ذکر کی ضرورت کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں میرا بھی ذکر ہے۔ قابل فخر بات یہ ہے، ہم میں سے ہر شخص یہی سمجھے گا کہ یہ میرا ذکر ہے، کیونکہ مومن کا ذکر ہے۔ وبشر المؤمنین، اتنے بڑے انسان کے بعد پھر کسی اور کی تو گنجائش رہتی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اتنے بڑے انسان کا ذکر کیا ہے، اب اس کے بعد کسی اور کا ذکر کرنا بچتا نہیں، لیکن قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ بڑوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر ان کے من سے جو لوگ چمٹ جاتے ہیں، دامن سے لگ جاتے ہیں، نالین پاک کو سر پہ اٹھاتے ہیں، ان کے موزوں کو سیدھا کرتے ہیں، اور ان کے جبہ و دستار سے لپٹ کے رہتے ہیں، ان کا نام جپتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، قرآن مجید ان کا ذکر کرنا بھی بھولتا نہیں۔ وبشر المؤمنین، وبشر المؤمنین، کس چیز کی بشارت؟ اب بشارت بھی کس نے دینی ہے؟ بشارت خدا تعالیٰ بھی تو دے سکتے تھے۔ قرآن مجید کہہ سکتا تھا بشر اللہ المؤمنین، قرآن مجید کے الفاظ ہو سکتے تھے بھی اللہ نے بشارت دی ہے مومنوں کو، لیکن قرآن کہتا ہے وبشر المؤمنین۔ اے پیارے حبیب، آپ اپنے، ہم نے تو آپ کے بارے میں جو کہنا تھا کہہ دیا، ہم نے سب کچھ آپ کے بارے میں کہا، اب آپ اپنی زبان مقدس سے مومنوں کو بشارت، خوشخبری ہے۔ اب یہ سارے فضل پیغمبر پاک پہ ہوئے تھے، نبی بھی کہا گیا، شاہد بھی کہا گیا، مبشر بھی کہا گیا، نذیر بھی کہا گیا، داعی بھی کہا گیا، سراج منیر بھی کہا گیا۔ یہ سارے فضل کس پہ ہوئے تھے؟ پیغمبر پاک پہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ لفظوں پہ غور کیجئے گا، میں ترجمہ کرتا ہوں کہ بشارت دے دیجئے پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس چیز کی بشارت دے دو؟ پیارے حبیب انہیں بشارت دے دیجئے اس بات کی کہ ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا فضل، ان کے لیے اللہ نے اپنی جانب سے بہت بڑا فضل کیا ہے۔ تو وہ فضل کیا ہے؟ بہت بڑا فضل کیا ہے؟ بشارت آپ دے دیجئے مومنوں کو کہ اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا فضل کیا ہے، بہت بڑا فضل کیا ہے۔ اور وہ کیا فضل
فضل تو کیا ہے پیغمبر نے، سارے فضائل تو ان کے پاس ہے، مومنوں کو بشارت کس فضل کی، اور وہ بھی پیغمبر کی زبان سے۔ مومن یہاں سوال بھی تو کر سکتا ہے، یا رسول اللہ شاہد بھی آپ، نبی بھی آپ، مبشر بھی آپ، نذیر بھی آپ، داعی بھی آپ، سراج منیرہ بھی آپ، سارا کچھ تو آپ ہیں، ہمارے دامن میں کیا ہے؟ قرآن کیسے کہتا ہے کہ مومنوں پہ فضلاً کبیرہ ہوا ہے؟ بھئی واضح بات ہے کہ یہ ساری صفات تو پیغمبر کی ہے۔ فضل تو اس وقت ہوتا جب کہا جاتا کہ فلاں شاہد ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے کہا جاتا، پھر ہر شخص سمجھتا کہ بھئی مجھ پہ فضل ہوا ہے۔ لیکن پیغمبر بشارت دے دیجیے آپ اس بات کی کہ اللہ نے اپنی طرف سے بہت بڑا فضل کیا ہے۔ اب یہ ایک نقطہ سوال ہے قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے، نقطہ سوال ہے کہ کیا فضل ہے ہم پہ، کیا فضل ہے ہم پہ، کیا فضل ہے؟ دراصل قرآن مجید بڑا خوبصورت ہے۔ قرآن مجید کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو وہ بات کر جاتا ہے پھر سوالیہ نشان پڑھنے والے اسے کہتا ہے بھی دیکھو سمجھو ذرا، تم بھی سمجھو، تم بھی ذرا خیالات کو دوڑاؤ، سوچو ذرا اس بات پر کہ فضل کبیر کیا ہے۔ سارا کچھ تو پیغمبر کے لیے تھا، ہمارے پاس تو ابھی تک کچھ آیا نہیں ہے، پھر فضل کبیر کس چیز کا ہے؟ دراصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی پیغمبر کو ملا وہ سخی پیغمبر نے سارا کچھ تو امت کو دیا۔ فضل کبیر تو امت پہ ہوا، فضل کبیر تو امت پہ ہوا کہ جو کچھ پیغمبر کے پاس آیا پیغمبر نے ساری امانتیں امت کے سپرد کر۔ وہ اجلے دامن والا، پاکیزہ چہرے والے، روشن چہرے والے عظیم انسان کہ ہمارا دامن داغ داغ ہے، تار تار ہے، گناہ سے آلودہ ہے، ہمارا من سیاہ ہے، اندھیروں میں ہے، ہمارے خیالات ناپاک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پہ فضل کبیر ہے پیغمبر کی جانب سے کہ جو امانت ملی ہے قرآن کی امانت، بھلا ہم اس لائق کہاں تھے کہ یہ قرآن کی امانت ہمارے سپرد کی جاتی؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ پاکیزہ کتاب، خدا کا کلام، پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کا کلام، پیغمبر کی زندگی، پیغمبر کی نسبت، پیغمبر کا امتی ہونا، یہ سارے فضائل، یہ ساری باتیں، ہمارا دامن تو اس لائق تھا ہی نہیں، لیکن پیغمبر نے فرمایا بھئی تیرا دامن جیسا بھی ہے میری سخاوت کی شان یہ ہے کہ میں دیتا ہوں۔ بھئی تیرا دامن جیسا بھی ہے تیری مرضی، تیرا دامن جیسا بھی ہے تیری مرضی ہے، لیکن میری سخاوت کی شان یہ ہے کہ تو مانگتا جا اور میں تجھے دیتا جا۔ بس یہ ہے وہ فضل کبیر کہ ہمیں پیغمبر سخی ملے ہیں کہ ہم جب دامن دراز کرتے ہیں پیغمبر یہ نہیں کہتے دنیا دار ہوتا کوئی تو ٹھوک منہ پہ، دنیا دار ہوتا کوئی، جاگیردار ہوتا، وڈیرا ہوتا، ہم اسے کہتے یارا اس پانی کے گلاس میں کچھ شربت ڈال دو تو وہ اس کو ٹھوکر مارتا اسے۔ اگر اس کے سامنے جا کے ہم عاجزانہ ہاتھ پھیلا کے یوں کہتے کہ کچھ دے دو، وہ کہتا اپنی شکل دیکھو، اپنے دامن کو دیکھو، اپنی حالت کو دیکھو، تم تو اس گاؤں میں رہنے کے قابل نہیں ہو، تم میرے پاس کیا مانگنے آئے ہو، تمہاری کیا وسعت ہے؟ پھر وہ یہ کہتا کہ تم نے تو میرے گھر کو گندا کر دیا، تم نے تو میرے گھر کو گندا کر دیا ہے، تمہارے جوتے گندے ہیں، تمہارا جسم گندا ہے، تمہارا لباس گندا ہے، تم خود گندے ہو، تم میرے گھر میں کیسے آئے ہو؟ لیکن میں قربان جاؤں پیغمبر کے فضل کبیر کہ جو آتا ہے پیغمبر نہیں فرماتے کہ تیرا لباس گندا ہے، تو غریب ہے، جاہل ہے، تو میرے گھر کو کہاں گندا کرنے آ گیا ہے، تیرے جوتے اس قابل نہیں، تیرے من کی دنیا اس قابل نہیں، تیرا خیال اس قابل نہیں کہ تم میرے پاس چل کے آئے، تجھے کیسے ضرورت ہوئی ہے؟ لیکن میں قربان جاؤں اس لجپال پہ کہ کبھی ٹھوکر نہیں ماری، کبھی ٹھوکر نہیں ماری، جو جھکتا ہے اسے اٹھا دے، جو آتا ہے اسے سینے سے لگا دے، کوئی میلا ہے، گندا ہے، گدلا ہے، جس طرح کا بھی ہے، بس اتنا
کے باوجود خدا جو بھی آتا ہے خدا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں کبھی ٹھوکر نہیں ماری، سینے سے ہی لگایا۔ اس سے بڑا اور کیا فضل ہو سکتا ہے کہ ایک گناہگار کے لیے اس سے بڑا کرم اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب بھی چاہے ہمارے جانے میں دیر ہوتی ہے، ہمارے جانے میں دیر ہوتی ہے، لیکن ان کے سینے سے لگانے میں دیر نہیں۔ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، بہت بڑا فضل ہے۔ آج بھی امت پہ بہت بڑا فضل ہے۔ آج بھی امت کو چاہیے کہ آگے بڑھے۔ وہ نبی جو کبھی ٹھوکر نہیں مارتا، اس کی قدر نہیں کریں گے تو پھر کس کی قدر کریں گے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔